اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی سیدنا و نبینا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ چھوٹا سا پیغام جی، میں نے نعت کا ایک شعر سنا کہ جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جو جان حاضر کا دعویٰ کرتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کے لیے ہماری جان حاضر ہے، تو ان کا تفریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن کا تعلق مصطفیٰ سے جڑ گیا اس کا تعلق تفریق سے نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا تعلق آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا، جس نے اپنا تعلق آقا کے ساتھ جوڑا، تو اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اٹھے اور اٹھ کے نبی کے گھر پر بھونکے، نبی کے صحابہ پہ بھونکے؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو برا یا بلا یا اچھا یا برا یا کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم نے کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو مانا ہے؟ نعتیں تو ہم پڑھ رہے ہیں جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، تو جان جو حاضر کرتے ہیں، جو آقا کے ساتھ اپنی نسبت جوڑ لیتے ہیں، ان کا تفریق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ان کا تعلق ہوتا ہے انسانیت کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا ہے بھائی چارے کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا ہے محبت کرنے والوں کے ساتھ، ان کا تعلق ہوتا ہے گھروں کو جوڑنے والوں کے ساتھ، نہ کہ توڑنے والوں کے ساتھ۔ تو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر تعلق رکھنا ہے تو برائے مہربانی اس نفرت سے باہر نکلیں۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے ہم بیٹھ کے کسی کو برا یا بلا کہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے خلق اس لیے کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں اس لیے خلق کیا تھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے۔ ہم غلام نہیں بنے، ہم عاقل بن گئے، بلکہ عاقل نہیں بنے، عقل کل بن گئے ہم۔ اور ہم یہاں دعوے کر رہے ہیں کہ وہ غلط، وہ جہنمی، وہ جہنمی، وہ جہنمی۔ یار شرم کرو، اگر ہے تو تھوڑی سی کرو۔ اللہ آپ کو شرم دے، اللہ آپ کو ہدایت دے۔ آخر ہم نے ان چیزوں میں رکھا کیا ہے؟ ہم ان چیزوں میں ڈھونڈ کیا رہے ہیں؟ کس کے ساتھ نفرت کر رہے ہیں؟ کس کے ساتھ عداوت کر رہے ہیں؟ تو برائے مہربانی اس چیپٹر کو بند کریں۔ جو برا ہے سب کو پتہ ہے کون برا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے سارا دن اسے یاد کریں، اس کی تشریح کریں۔ نہیں 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 نہیں، ہمیں اس لیے نہیں خلق کیا گیا۔ ہمیں اس لیے خلق کیا گیا کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے ہم اللہ کے حکم کو مانیں، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی ان کی زندگی کے مطابق ڈالیں۔ وہ کوشش کریں جیسے آقا نے زندگی گزاری ہے، نہ کہ ہم بیٹھ کے کسی کو جنتی یا جہنمی کی سنتیں دیتے پھریں۔ اور میرے خیال میں جو آج ہم کر رہے ہیں یہ اپنے ساتھ برا کر رہے ہیں، کسی کا ساتھ نہیں۔ اور جو بندہ اپنا برا کرتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا، اس میں انسانوں والی کوالٹیز نہیں ہوتی۔ یارو میرے بھائیوں، دیکھو جانور کو دیکھ لو یار، جانور کی مثال لے لو۔ وہ اپنے بچوں کو کیسے، وہ پرندہ دیکھ لو، وہ اپنے پنکھوں کے نیچے کر رہا ہے، بارش آئی، طوفان آیا تو۔ وہ گائے بھینس کو دیکھ لو یار، ان سے سبق سیکھ لو، کتے سے سبق سیکھ لو یار۔ کتے کو تو وفادار جانور سمجھتے ہو نا، مالک کا بڑا وفادار ہے، اس کو دیکھ لو۔ ہم تو وہ کتے والا معاملہ بھی نہیں کر رہے ہیں، ہم ایسے انسان ہیں، اپنے آپ کو انسان کہتے ہیں، اور ہمارا عمل جانوروں جیسا بھی نہیں ہے۔ کم سے کم اللہ نے انسان پیدا کیے تو انسان بنے۔ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ
بھائی چارہ قائم کریں، محبتیں بانٹیں، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ کسی کو جنتی جہنمی کہیں۔ ہم اس لیے خلق نہیں ہوئے ہیں، ہم نے تو یہاں پہ انابری ہر ایک کے خلاف 72 کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک کو 72 جہنمی کہہ رہے ہیں، نمازیں بھی انہی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور کسی سے پوچھو یار اس کا جواب ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کوئی جواب دینے کو تیار نہیں۔ تو یار اپنی اصلاح کرو، اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان بنو، انسانیت کی خدمت کرو۔ آپ دیکھو، میں کہتا ہوں آپ کسی غیر مذہب بھی ہے نا کوئی، تو اس کے ساتھ بھی انسانوں والا معاملہ کرو۔ اگر ہم انسانوں والا معاملہ کریں گے تو انسان بنیں گے، انسانوں والا معاملہ نہیں کریں گے تو ہم انسان نہیں کہلانے کے قابل۔ تو برائے مہربانی اپنی اصلاح کریں، اپنے دوستوں میں بیٹھیں تو وہاں اس چیز کو بیان کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کیا رخ رکھا ہوا ہے، کون سا رستہ چنا ہے ہم نے، کس کے پیچھے عبادت نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ عبادت جو اللہ کہہ رہا ہے تمہارے منہ پہ دے ماروں گا، یہ وہی عبادت ہے جو تفریق میں بٹی ہوئی ہے۔ تو اتنا خوبصورت مہینہ ہے، اس کی برکتیں لوٹیں۔ یہ رمضان کا مہینہ نصیب والوں کو ملتا ہے، اس مہینے کی برکتیں لوٹیں، اس مہینے میں اللہ کو یاد کریں، اللہ کے حکم کی تابع داری کریں، اللہ کا حکم مانیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلائے جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہی رستہ ہے جو ہمیں جنت لے کے جائے گا۔ انعام والوں کا رستہ ڈھونڈیں، اپنے خاندان، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں میں ایسا معاملہ کریں کہ خوشبو آئے، پتہ چلے کہ بندہ یہاں سے اٹھ کر گیا ہے، ہمارے پاس جو بیٹھا ہے وہ انسان بیٹھا ہے، جانور نہیں بیٹھا تھا۔ ایسا عمل نہ کریں کہ آپ اٹھ کے جائیں تو پیچھے سے لوگ گالیاں دیں آپ کو، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ رزق کمانے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ یہ ہے جو آپ کو کل کام آنا ہے، کل آپ کے نامہ اعمال میں اس نے ہی آپ کے لیے خیر کا سبب بننا ہے۔ تو اپنے لیے خیر کے سبب ڈھونڈیں، اپنے لیے اچھے دوست ڈھونڈیں، اپنے لیے اچھے رشتے ڈھونڈیں، اپنے لیے، کیونکہ وہ آپ پہ میسر ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، وہ عمل آپ سے میسر ہے۔ آپ اچھا عمل کریں گے تو اچھا معاملہ بنے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآل سیدنا و نبینا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔